جس کا نام مائی جوراں تھا۔ یہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ یہ ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر تھی۔ اس کے جرائم میں آنے کی وجہ بڑی ہی عجیب و غریب ہے۔ اس کا خاوند جو بینک میں ملازم تھا، اسے چند ڈکیتوں نے بینک ڈکیتی کے دوران پار لگا دیا تھا۔ کہا جاتا ہے جب اس کے خاوند کو پار لگایا گیا تو اس نے سب لوگوں کے سامنے وعدہ کیا کہ یہ اپنے خاوند کا بدلہ لے کر رہے گی۔ اس نے اپنے خاوند کا بدلہ لینے کے لیے ان چوروں ڈکیتوں کا تعاقب پولیس کے ذریعے کیا اور پولیس کے ذریعے ان کی شناخت حاصل کی۔ کہا جاتا ہے اس کے خاوند کو مارنے میں 11 لوگ شامل تھے، جن میں اس کے ہی کچھ رشتہ دار بھی شامل تھے، جنہوں نے پلاننگ کے مطابق اس بینک میں چوری ڈکیتی کروائی جہاں پر اس کا خاوند کام کیا کرتا تھا۔ اس کے رشتہ داروں کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ اس کے خاوند کو پھنسانا چاہتے تھے۔ مائی جوراں نے ان چوروں ڈکیتوں کا پتہ لگوا کر کچھ اشتہاریوں اور قبضہ گروپوں کے لوگوں کو پیسے دے کر انہیں اپنے ساتھ ملایا۔ کہا جاتا ہے مائی جوراں نے اٹھوائے گئے 11 لوگوں میں سے 9 کو زندہ بھٹی میں جلا دیا تھا، جبکہ 2 لوگوں کو اس نے اپنے ہاتھ پار لگایا۔ اس وقوع کے بعد پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا تھا۔ مائی جوراں پر 11 سال تک مقدمہ چلا اور عدالت کی طرف سے اسے 26 سال قید کی سزا سنا دی گئی تھی، لیکن یہ جیل سے فرار ہوئی۔ فرار ہونے میں اس کی مدد ایک پولیس والے نے ہی کی تھی۔ فرار ہونے کے بعد یہ دوبارہ 3 سال تک کسی کے سامنے نہ آئی اور پولیس نے اس کا بہت سراغ لگایا، لیکن پولیس اسے دوبارہ گرفتار نہ کر سکی۔ کہا جاتا ہے جیل کے اندر اس کی ملاقات کئی جرائم پیشہ لوگوں سے ہوئی تھی اور اس کے ان لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی قائم ہو گئے تھے۔ جیل سے باہر آنے کے بعد اس نے اپنے خاندان کے 7 لوگوں کو ایک شادی کی تقریب میں پار لگایا۔ یہ 7 لوگ اسی کے رشتہ دار تھے جنہوں نے اس کے خاوند کے خلاف سازش کی تھی۔ اس وقوع کے بعد پولیس نے اس کے سر پر انعامی رقم مقرر کر دی تھی اور یہ بہت مشہور ہو گئی تھی۔ کہا جاتا ہے بہت سے قبضہ گروپوں نے اس سے رابطے کر کے اسے اپنے گروپ میں شامل ہونے کی دعوت دی تھی، لیکن یہ کسی کے گروپ میں شامل نہ ہوئی۔ اس نے اپنا ایک الگ گروپ بنا لیا تھا جس میں مرد اور خواتین شامل تھے۔ یہ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا شروع ہو گئے۔ مائی جوراں کے بارے میں مشہور تھا اگر اس نے کسی سے بدلہ لینا ہوتا تھا تو اسے پہلے فون کر کے بتاتی تھی کہ میں تمہیں فلاں جگہ فلاں ٹائم پار لگا دوں گی یا زخمی کر دوں گی۔